الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 28، 29 اور 30 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ سے وسطی اس درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم ان آیات کے مفاہیم اور مطالب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کیفا۔ کیفا یہ قرآن میں یہاں پر پہلی بار استعمال ہو رہا ہے اور قرآن میں کئی بار آئے گا۔ اسی سے کیفیت بھی ہے اردو میں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، بھی کیا کیفیت تھی اس کی، تو کیفیہ بھی جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کیفی سے، کیفیت یعنی اس کی حالت، اس کی حیت۔ تو کیفا کیسے، کس طرح، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس طرح۔ تکفرون باللہ، تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ بات جاننے کے لیے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، ہمارا وجود ہی کافی ہے۔ اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے تو اس کا وجود جو ہے اس بات کی گواہی دے گا کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی شے دیکھیں تو ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہے تو وہ بنتی ہے، خود بخود حادثہ بھی نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ خود بخود نہیں ہوتا، حادثہ بھی خود نہیں ہوتا، اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں تب جا کے حادثہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا، بٹ ایکسیڈنٹ بھی ہونے کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر غور کرے تو اس کا اپنا وجود رب کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ انسان اپنے وجود پر جب غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خلق کر دیا گیا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کس طرح سے اللہ پاک نے ایک چلتا پھرتا، دیکھتا، سنتا، بولتا انسان کھڑا کر دیا۔ انسان کا اپنا وجود اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے ہونے پر دلیل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ جب انسان کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے نا تو اسے خدا کی معرفت کے
راستوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء نے یہ کہا، اور زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ من عرف نفسا فقد عرف رب، جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا ہے، جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی اسے رب کی معرفت بھی مل جائے گی۔ دنیا میں خدا کو نہ ماننے والے بھی موجود رہے ہیں، اور بہت عرصے سے ان کا یہ معاملہ چلا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں بھی آپ کا ایک مناظرہ ایک دہریے سے مشہور ہے کہ آپ اسے دلائل دیتے تھے۔ پھر خیر ایک دن مناظرے کے لیے آپ نے اسے ایک جگہ کا وقت دیا اور کہا کہ ہم وہاں ملیں گے اور وہاں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ہونے پر دلائل میں دوں گا، تو وہاں اتنے بجے پہنچ جانا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ کہا تو اس دن مقررہ وقت پر وہ شخص پہنچ گیا، اور بھرے مجمع میں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ امام آئیں گے، اور امام آ کر اس دہریے کا منہ چپ کروائیں گے، بتائیں گے کہ اللہ ہے۔ خیر جب وہ وقت ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پہنچے نہیں پہنچے، تو وہ شخص کہنے لگا دیکھو میں سچا تھا تو پہنچ گیا ہوں، اگر وہ سچے ہوتے تو وہ بھی پہنچ جاتے۔ لوگوں نے کہا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے آئے۔ اس نے کہا جی کیا بات ہے، دیر کر دی، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ نے نہیں آنا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں نے آنا تھا، مگر ہوا یہ کہ جب میں اپنے گھر سے چلا تو تمہارے اور میرے درمیان یہ جو دریا تھا، اس دریا کے کنارے جب پہنچا تو میں حیران ہو گیا ایک معاملہ دیکھ کر۔ اس معاملے کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ کہنے لگے کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت تھا کھڑا ہوا، میرے سامنے وہ درخت خود بخود کٹ کے گر گیا۔ کہنے لگے حضرت کیا ہو گیا؟ کوئی درخت کھڑا ہو خود بخود کٹ جاتا ہے، کسی نے کاٹا ہوگا؟ کہنے لگے کوئی کاٹنے والا نظر نہیں آیا، خود بخود کٹا اور گر گیا۔ اچھا پھر؟ کہنے لگے پھر میں اگلی بات بتاؤں؟ بولے ہاں۔ کہنے لگے اس کے بعد میں اور حیران ہوا کہ وہ درخت خود بخود چیرا گیا۔ کہنے لگے مولانا کیا بات کرتے ہیں، خود بخود چیرا گیا؟ کہنے لگے ہاں خود بخود چیرا گیا، اور یہی نہیں بلکہ خود بخود اس کے تختے ایک خاص سائز کے چر گئے اور خود بخود اس پہ ردا بھی لگ گیا، اور خود بخود میرے آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ وہ تختے خود بخود جڑے اور کشتی بن گئے۔ کہنے لگے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور اگلی بات سنو، وہ کشتی بن گئی تو میں حیران ہوا کہ وہ کشتی پانی کے اس کنارے پہ کھڑی، لوگ اس میں بیٹھے، وہ خود بخود ہی چلنے لگ پڑی، اور اس میں بیٹھ کے میں اس کنارے پہ آیا تو میں نے دیکھا بھی یہ کیا کرتی ہے، تو وہ خود بخود چل کے دوسرے کنارے پہ بھی چلی گئی۔ شخص جو تھا دہریہ جو آپ سے مناظرے کے لیے آیا تھا، کہنے لگا دیکھو جی بابا جی دماغ خراب ہو گئے، غالباً سٹیا گئے ہیں، ان کی بات دیکھیں کیا کر رہے ہیں، خود بخود درخت کٹا، خود بخود اس کے جو ہیں وہ پھٹے چر گئے، خود بخود اس ردے بھی گئے، خود بخود وہ کشتی بھی بن گئی، اور خود بخود وہ کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے آنے جانے لگی۔ کیا بات ہے بھائی، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں ہو سکتا۔
لوگوں سے کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا بتا ایسا ہو سکتا ہے، کہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کاٹنے کے لیے کوئی شخص چاہیے، چیرنے کے لیے کوئی چاہیے۔ ظاہر ہے اگر کوئی کاٹے گا تو وہ کڑھارے والا ہوگا، جو چیرے گا اس کے پاس آری ہوگی، اور کوئی رندے گا تو اس کے پاس رندا ہوگا۔ اسے اگر مثال کے طور پر کسی خاص شیپ میں کشتی بنانی ہے تو اس کے لیے کوئی انجینئر یا کوئی بہترین بڑی ہوگا جو اسے اس شیپ میں ڈھالے گا۔ پھر اسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لانے کے لیے کوئی ملا ہوگا جو کشتی کو چپو کے ذریعے سے لائے گا، لے جائے گا۔ خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اتنے دن سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا، تیری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج تو خود مان رہا ہے کہ درخت خود نہیں کٹ سکتا، آج تو خود مان رہا ہے کہ کشتی خود نہیں بن سکتی، آج تو خود مان رہا ہے کہ کشتی خود آ جا نہیں سکتی۔ تو جب یہ چھوٹا سا معاملہ خود بخود نہیں ہو سکتا تو یہ ساری کائنات خود بخود ہو گئی ہے۔ اب وہ ایسا خاموش تھا کہ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اسپیچ لیس ہو گیا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ میں تمہیں کہتا تھا کہ تمہارا اپنا وجود خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اپنے وجود پہ غور کر، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ مزید اللہ نے اس کو آگے کھولا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ احیاس حیات سے، حیات ہوتی ہے زندگی، حیات کیا ہوتی ہے؟ زندگی۔ کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے، حیات آتی ہے تو بندہ آ جاتا ہے اس دنیا میں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ مالک کی مرضی تھی، اس نے ہمیں ایک قطرے سے پیدا کیا، اور اتنا خوبصورت انسان جو بولتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو لکھتا بھی ہے، اور مختلف لوگوں سے اللہ پاک مختلف کمالات کا ظہور کرواتا ہے۔ کسی سے تحریر و تصنیف کا کام لیتا ہے، کسی سے لکڑیوں سے کوئی چیزیں بنواتا ہے، کسی سے لوہے کی صنعت کا کام لے رہا ہے۔ الغرض یہ کہ اس کی ساری خلاقیت کے جو مظاہر ہیں اللہ پاک نے انسانوں میں تقسیم کر دی ہیں۔ اس لیے فرمایا تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرا اپنا وجود میرے وجود کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اچھا دیکھیے، ایک موت ہے پہلی، جب بندے کا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے اسے زندگی بخشی، تو وہ پہلی زندگی ارواح کی زندگی ہے، روح کی صورت میں اللہ نے اس کو زندہ کیا ہے۔ پہلے کچھ بھی نہ تھا، عدم سے وجود میں بخشنا تھا، لانا تھا، تو اللہ نے عدم سے جب وجود بخشا تو پہلی زندگی موت کی جو پہلی زندگی تھی وہ ارواح کی زندگی تھی۔ کون سی زندگی تھی؟ ارواح کی، جب کوئی جسمانی لبادہ اللہ نے بخشا نہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور سے کہنے لگی، حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں نا تو مانوس جلدی ہو جاتے ہیں، دل مل جاتا ہے، اور کچھ سے ملتے ہیں تو کئی ملاقاتیں بھی کر لیں، دل نہیں ملتے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم روحوں کی دنیا میں ملے ہوتے ہیں۔ کہاں ملے ہوتے ہیں؟ روحوں کی دنیا میں، جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم کہتے ہیں ورلڈ کو، دنیا کو۔
تو فرمایا اس میں جو ملے ہوتے ہیں اور وہاں جو مانوس ہوتے ہیں، جب اس دنیا میں بھی آ کے وہ ملتے ہیں تو ان کے دل مل جاتے ہیں، ان کے دل مل جاتے ہیں، ان سے بندہ مل کے خوش ہوتا ہے، طبیعت میں سکون ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کسی نے کہا کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہو، کچھ کہے نہ کہے، پر اس کے ہونے سے ہی آپ کو خوشی حاصل ہو، اس کے بیٹھنے سے آپ کو سکون حاصل ہو، آپ اسے دیکھیں تو دل خوش ہو جائے، وہ آپ کو دیکھے تو دل خوش ہو جائے۔ دوست وہ ہوتا ہے، دوست صرف وہ نہیں جو لینا دینا کرتا ہے، دوست کا وجود نعمت ہے۔ دوست جب بیٹھا ہوتا ہے تو دل کو اطمینان ملتا ہے، یہ اطمینان بنیادی طور پر اس انسیت کا مظہر ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں بخشی تھی۔ تو ایک زندگی موت سے روح کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ادھر سے تمہیں شفٹ کرتے ہیں، موت دیتے ہیں وہاں سے، اور اگلے جہان میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ثم یحییکم، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ یہاں زندگی دے دیتا ہے، ادھر سے شفٹ ہوئے ادھر آ گئے۔ اب اس کے بعد جو اینڈ والی بات ہے نا، اب اس کے بعد فرمائے ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد تم اس کی جانب لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی یہ سرکل یوں ہی واپس پھر پورا ہو جائے گا۔ ثم، پھر الیہ، اسی کی جانب ترجعون، تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ پورا لائف سائیکل مکمل ہو گیا، تم مردہ تھے، تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں زندگی بخشی، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی جانب لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہ لائف سائیکل پورا ہوتا ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس دوران اللہ پاک بندے کی زندگی کے لیے جو جو چیز یہاں چاہیے، اللہ پاک ہر شے اتنی مقدار میں وافر مہیا فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی نہیں مہیا کر سکتا۔ دنیا آج مانتی ہے ہمیں کھانے کے لیے جو چاہیے اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وافر مقدار میں، ہمیں پینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے پانی ہے، اور سائنس مانتی ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ابھی تک جو وہ اس وقت تک ناسا ریسرچ کر چکا، کسی جگہ پر بھی پانی میسر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے اس زمین کو مستقر بنایا حیات کے لیے، فرمایا ہم نے تمہارے لیے اسی کو مستقر بنایا، وہ مستودع، اور اسی کو تمہارے لیے جو ہے کشش کا ذریعہ بھی بنایا۔ اب یہاں ہر شے ہے، اس پانی کا فارمولا ہے H2O، ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے۔ آپ اس کو اپنے گھر پہ بیٹھ کے بنانا شروع کریں، آپ ایک گلاس پانی نہیں بنا سکتے، آپ اتنی مشکل میں پڑ جائیں گے کہ آپ کا اپنا جینا محال ہو جائے گا، دوسروں کو کیا زندہ رکھیں گے۔ مگر کائنات کے خالق کے قربان جائیے، اس نے آپ کی زندگی کے لیے کیا آپ کے نہانے دھونے کے لیے بھی وافر پانی مہیا فرما دی ہے، آپ کی فصلوں کے لیے، آپ کی گارڈننگ کے لیے، آپ کے کپڑوں کے دھونے کے لیے، آپ کے اپنے نہانے دھونے کے لیے اللہ پاک نے وافر پانی مہیا فرما دی ہے۔ پینے کے لائق پانی وہ بھی بہت ہے، اوپر بھی نیچے بھی، زمین کے اندر بھی اللہ نے واٹر ریزروائرز رکھے ہوئے کہ جہاں سے آپ کو پانی ملتا ہے۔ تو یہ زندگی کا پورا انتظام کر رکھا ہے، اور اس دوران صرف یہ نہیں کہ اس نے یہ کیا کہ آپ کو زندگی بخشی، آپ کو پانی دیا، آکسیجن لے لیں، آکسیجن جس کے بغیر ہم سانس نہیں لے پاتے، آکسیجن لیول ہماری اپنی باڈی میں اگر اس کی سیچوریشن کم ہو جائے تو پڑا ہوا سلنڈر بھی آپ کے کسی کام نہیں آتا۔ بعض دفعہ آکسیجن سامنے موجود ہے، آپ کی اپنے ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے آکسیجن پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ جتنے سلنڈر ہم روز لیتے ہیں نا، آکسیجن میں انہیل کرتے ہیں، اگر اتنے سلنڈر ہمیں خریدنے ہم پڑ جائیں
تو یقین جانیے ہم میں سے کئی لوگ مر جائیں، چیدہ لوگ ہی بچیں، اور وہ بھی آخر کب تک؟ ساری جمع پونجی ختم ہو جائے گی، ہزاروں روپے اپنے سانس لینے کے لیے پڑ جائیں تو دوسرے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان سب کے لیے کہاں سے لائیں گے؟ یہ سب کچھ اس نے اللہ نے مہیا فرمایا۔ ثم یمیتکم، وہ موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، ثم الیہ ترجعون۔ اچھا اب ایک اور فلسفہ دیکھیے، یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں اللہ پاک شفٹ فرماتا ہے۔ اس کو علامہ نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ایمان والوں کی جو کیفیت ہے نا وہ سورج کی طرح ہی ہے۔ فلسفے میں بات بڑی گہری بیان کر گئے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا ہے۔ اب جب آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں نا تو ٹرانسفر کو اردو میں جب کہتے ہیں یہ بندہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو ٹرانسفر ادھر سے ادھر منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ اسی منتقل کرنے کے جو اسم ہے نا وہ یا مصدر ہے وہ انتقال ہے۔ کیا ہے؟ انتقال۔ رجسٹری بھی ہوتی ہے، انتقال بھی ہوتا ہے، زمینوں کا ہوتا ہے نا، یعنی رجسٹری ایک کاغذ پہ اس بات کی منظوری ہے کہ یہ شخص جو مالک تھا اس نے یہ زمین اس کو بیچ دی ہے، یہ رجسٹری ہے۔ رجسٹر میں اندراج ہو گیا پٹوار خانے میں، اب انتقال کیا ہے کہ یہ اس سے اس کو منتقل بھی ہو گئی، یہ انتقال ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کیا ہے کہ ادھر سے ڈوبا ادھر نکل گیا۔ تو یاد رکھیے کوئی مرتا نہیں ہے بھیا، اللہ پاک نے ادھر رکھا زندہ، یہاں سے دوسرے جہاں میں بلا لیا، آپ کا ورلڈ چینج ہو گیا ہے، بٹ آپ اللہ کے بارگاہ سے نکل نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ انس و جن، اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس کے دائرے سے نکل سکو، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی قطار سے نکل کر دکھاؤ، فانفذوا، نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے۔ کیا فرمایا؟ تم دونوں کوشش کر کے دیکھ لو، نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، سوائے یہ کہ وہ طاقت دے۔ تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا بھائی، اس کے دائرے سے کون نکل سکتا ہے؟ تو یہ خاص بات ہے جو اللہ نے اس بیان کو کیف تکفرون، اس آیت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کر سکتے ہو؟ کیسے کرو گے کفر؟ اس نے تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، تمہیں پھر وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا ترجعون آگے، جب کوئی مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کی ملکیت اور اسی کی جانب ہم راجعون، جانے والے ہیں۔ ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، بھائی تم جاؤ گے، وہ بلا لے گا، کوئی چاہے بھی تو کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، تو جب اوپر سے آ جاتا ہے نا بلاوا تو ساری دوائیں جواب دے جاتی ہیں۔ بڑی سی بڑی دوا جو لاکھوں میں بھی آتی ہو، جسے کہتے ہیں کہ اس کو لگائیں گے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ نے بلا لیا اسے کوئی واپس نہیں بلا سکتا، ورنہ بڑے بڑے امیر کبھی بھی نہ مرتے، سب مر گئے۔ هو الذی خلق لکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق فرمایا، اور ساتھ فرمایا ما فی الارض جمیعا، لکم، اس نے خلق فرمایا تمہارے لیے،
ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب اسی نے خلق فرمایا ہے. کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. اب آپ زمین میں دیکھیے، زمین میں کبھی آپ غور کریں، آپ کو جو جو چاہیے اللہ نے وہ چیز زمین سے پیدا فرما دی. زمین ہی ہے کہ اسی سے مولی نکلتی ہے، اسی زمین میں اسی جگہ پر شلجم نکلے گا، اس کی شیپ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کا رنگ اور ہے. اسی زمین میں، اسی موسم میں، بلکہ اسی پانی میں گاجر نکلے گی، اس کا سائز اور ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کی تاثیر اور ہے. یسقا بماء واحد، قرآن کہتا ہے انہیں ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے، مگر مختلف الوانو، ان کے رنگ جدا، ان کے ذائقے جدا، ان کی تاثیریں جدا. لکم ما فی الارض جمیعا، زمین اس میں تمہارے لیے ہر چیز خلق فرما دی. اچھا، اس ذات کے لیے کوئی شے مشکل نہیں. اس نے ہمارے لیے زمین میں اتنا کچھ خلق فرمایا کہ شاید انسان ساری زندگی وہ ساری نعمتیں کھاتا ہی نہیں. آپ اپنے علاقے کے پھل کھا لیتے ہیں، بہت سارے پھل، ہم پاکستان کے پورے پھل نہیں کھا پاتے. پاکستان میں پیدا ہونے والی ساری سبزیاں آپ کہیں کہ میں نے ساری سبزیاں کھائے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. سارے پھل کھائے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ نے ہمارے چھوٹے سے ملک میں، اس سے بڑے بڑے ملک بھی ہیں، اور اس سے چھوٹے ملکوں میں بھی ہم سے اور طرح کی نعمتیں موجود ہوں گی، پھل موجود ہوں گے اور طرح کے. تو مختلف پھل، مختلف سبزیاں اللہ نے اتنی بنائی ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں خود اکیلا کوشش بھی کرے تو متمتع نہیں ہو پاتا. پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، زمین کی بات ہو گئی. اللہ نے زمین میں سب خلق فرمایا، ہمیں بھی اس زمین کی مٹی سے بنایا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم مٹی ہیں، مگر اس مٹی سے وہ چاہے تو دکھاتا ہے کہ اسی مٹی سے اگر میں گاجر خلق کر سکتا ہوں، اسی مٹی سے میں سیب بنا سکتا ہوں، اسی مٹی سے میں امرود بنا سکتا ہوں، اسی مٹی سے میں کیلے بنا سکتا ہوں، اسی مٹی سے میں تمہیں بھی بنا سکتا ہوں. ثم استوى الى العرش، فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ فرمایا آسمانوں کا. پہلے زمین کی بات کی، آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس ذات بابرکات نے آسمانوں کا ارادہ فرمایا تو 7 آسمان بنائے. کتنے؟ 7. سبع کہتے ہیں 7 کو، سماوات، سما کی جمع. 7 آسمان بنائے، لیکن شروع میں اس کے فرمایا فسواهن، ان سب کو برابر کیا. آپ کبھی ڈبل بیڈ شیٹ پر چادر اکیلے بچھانا چاہیں نا تو چادر سیدھی نہیں ہوتی. ڈبل بیڈ پہ چادر سیدھی بچھانا چاہیں نا کہ وہ سیدھی ہو جائے، وہ سیدھی نہیں ہوتی، بندے سے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی کوئی شکن رہ جاتے ہیں. مگر اس کائنات کے خالق کے قربان جائیے، اس نے ایک آسمان نہیں بنایا، اس ایک آسمان میں ہی اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی کائنات ہے جو ہمیں دکھتی ہے کہ جس کو کوئی ماپ نہیں سکا. اتنا بڑا آسمان ہے، اور اس آسمان میں آپ دیکھیں جتنی بڑی چیز ہوتی ہے نا، اس میں اتنے ٹیڑھے میڑے راستے اور اوپر نیچے شکنے ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک شامیانہ لے آئے اور اسے آپ کہیں کہ یار اس کو ٹائٹ کر کے باندھو، اور وہ 20x20 کا بھی ہو تو آپ سیدھا نہیں کر پائیں گے. 20x20 کا سائز 20 فٹ بائی 20 فٹ کا بھی آپ کوشش کریں تو وہ سیدھا نہیں ہوگا. اور اللہ پاک نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے کہ جس کے نہ کنارے کا پتہ، نہ مشرق کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ. مگر آپ غور کریں، اللہ کریم فرماتا ہے ذرا آسمانوں کی طرف دیکھو اور غور کرو، اس میں کہیں کوئی ٹیڑھا پن ہے؟
کہیں پر آپ کو لگے کہ جی ایتھے چو لے گئے، یہ ٹیڑھا ہو گیا ادھر سے، فسواہن، اس نے ایک نہیں سبع سماوات، سارے آسمان ایسے سیدھے بنائے، بالکل سیدھے. سبع سماوات، ایک بھی نہیں، 7 آسمان. اور ان 7 آسمانوں کے مختلف نام جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے، جسے جناب علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں نقل کیا کہ اللہ پاک نے، حضرت سلمان فارسی کی روایت کرتے ہیں، 7 آسمان بنائے. پہلے آسمان کا نام رقی ہے، رقی جیسے رفیع ہوتا ہے نا، ویسے پہلے آسمان کا نام رقی ہے. دوسرے آسمان کا نام ارقلون ہے. تیسرے آسمان کا نام قیدوم ہے. چوتھے آسمان کا نام ماعون ہے. پانچویں آسمان کا نام وبقا ہے. چھٹے کا نام وفنا ہے. اور 7ویں کا نام عروبہ ہے. تو یہ 7 آسمان ہیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائے، اور ہر آسمان بالکل برابر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، زمین سے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ اب یہ بڑا سائنٹیفک کوسچن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خلائی ماہر تو نہیں تھے نا، نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آنے والے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے نماز کی بات پوچھو، روزے کی پوچھو، زکوٰۃ کی پوچھو، حج کی پوچھو، دین پوچھنا ہے پوچھو. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ حضور نے کبھی نہیں کہا. اب آپ دیکھیں اس طرح کے بے شمار سوال ہیں جو صحابہ نے کیے حضور سے، اور حضور نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے. اس کی وجہ ہے جس سے اللہ نے پڑھایا ہو نا، اس کے علم کی کوئی مقدار نہیں جان سکتا. حضور کی ذات وہ ہے جس کو اللہ نے پڑھایا. آپ کی ذات کو کس نے پڑھایا؟ اللہ پاک نے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث کا والا نہیں ہے. قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اس نے یعنی اللہ نے آپ کو وہ سب علم دے دیا ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. جو دینے والا ایسا ہو کہ جس کے خزانے لامحدود ہوں، اور لینے والا وہ ہو جو کبھی نہ کہے، تو لینے والے میں بھی لینے کی صلاحیت اللہ نے رکھی، اور خود دینے میں جو قدرت رکھتا تھا ویسی قدرت کاملہ کسی کو حاصل نہ تھی. تو جس کو اللہ نے دیا تو پھر اللہ کے محبوب نے نہ کیوں کرنی تھی؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ زمین سے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ حضور نے فرمایا 500 سال کی راہ. کتنی راہ؟ 500 سال لگ جائیں گے پہنچنے میں. اچھا حضور نے یہ نہیں کہا پیدل چلو گے تو 500 سال لگیں گے. یہ حضور نے ایک لمٹ بتا دی کہ تو جتنا مرضی فاسٹ ہو جائے، جتنا مرضی فاسٹ ہو جائے، فاسٹسٹ وے سے جب ہو جائے گا تب 500 سال لگیں گے. تو کوئی پہنچا پہلے آسمان تک؟ نہیں پہنچا. مگر قربان جائیے حضور کے قصر دنا تک کس کی رسائی. جاتے وہ ہیں آتے یہ ہیں. جاتے بھی ہیں حضور اور آتے بھی ہیں. یہ حضور کو اللہ پاک نے بس بخشا. تو فرمایا آسمان برابر بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. پھر اس اگلے رکوع میں اللہ پاک نے، یہ آیت ہماری آخری آیت ہوگی، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب کہا اللہ نے، تمہارے رب نے فرشتوں سے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ملک کی جمع ہے. ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. ہمارے ہاں کئی لوگ بھی ملک کہلاتے ہیں کہ ملک صاحب آ گئے ہیں، جبکہ ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ.
ملک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ اب آپ دیکھیں زیر زبر سے کتنے فرق پڑتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ایک لفظ ہوتا ہے ملک۔ یہ چار میں نے آپ کے سامنے چیزیں پڑھی۔ اگر ہوگا ملک تو اس کا مطلب کنٹری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے جی، ملک پاکستان۔ اگر یہی لفظ میم کے نیچے زیر ہو تو ملک ہوگا۔ ملک عام طور پہ انگریزی والا ملک نہیں میں کہہ رہا ہوں، اردو والا۔ ایک انگریزی والا بھی ملک ہوتا ہے، حبیب ملک، ٹھیک ہے نا جی، آل پر ملک، وہ ملک ہوتا ہے دودھ۔ اردو میں ملک کا مطلب ہوتا ہے ملکیت۔ کیا ہوتا ہے؟ ملکیت۔ یہ میری ملک ہے جی، یہ موٹر سائیکل میری ملک ہے، یہ میز میری ملک ہے، یہ گھر میری ملک ہے۔ تو یہ ملک ملکیت۔ لیکن اگر اس پر ملک پڑھے چاروں پہ زبر، ملک، اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ۔ اور اگر لام کے نیچے زیر پڑھے تو ملک، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ تو صحیح تلفظ ویسے ملک صاحب نہیں ہوتا، ملک ہوتا ہے، ملک صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سپیلنگ جب دیکھتے ہیں نا کسی کے، خلیل ملک، تو اس نے MALIK لکھا ہوتا ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ سردار بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی راجا ہے تو وہ بھی بادشاہی ہوا۔ تو اکثر لوگ جو ہے نا اس طرح کے القاب اپنی کاسٹ کے شروع میں لگاتے ہیں۔ سید کا مطلب بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یوں یاد رہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا، ملک کی جمع ملائکہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں۔ انی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک میں۔ انا اور یہ جمع ہو گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ۔ آدم علیہ السلام واحد ہیں جن کو اللہ پاک نے بنایا ہے، ولادت نہیں دی۔ جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس لیے ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ وہ کون نہ ہوتا ہے؟ مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، خدا نہیں ہوتے۔ تو جو میلاد مناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضور کو مصطفیٰ جانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ خدا کی ولادت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں نا؟ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لوگ میلاد اس لیے مناتے ہیں، وہ جو کرسمس کرتے ہیں، تو آپ بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے لگ پڑے، ان کی دیکھا دیکھی، تو ان کو اللہ ہدایت دے۔ وہ تو ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو نہ ہم خدا کہتے ہیں نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم تو حبیب خدا کہتے ہیں۔ تو حضور کی ولادت ہوئی، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں انہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا تو فرشتے بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اسے بنانے والے ہیں جو وہاں جا کر فساد کرے گا؟ یفسد فساد سے، فسادہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہاں من یفسد فیہا، جو اس میں جا کر فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تو تیری حمد کرتے ہیں، فرمایا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تقدیس ہے نا، وَنُقَدِّسُ، اور ہم تقدیس کرتے ہیں، لَك، تیرے لیے۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا انی، بے شک میں، اعلم، علم رکھتا ہوں، ما لا تعلمون، جس کا تم علم نہیں رکھتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اصل میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت اور حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنا، یہ اللہ رب العزت نے طے کیا۔ اس کی بنیادی وجہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھانا تھا، اور یہ بھی دکھانا تھا کہ میرے بندے کس حال میں میرے بندے بن کے رہتے ہیں، ہر وہ حال جس میں سے گزرے اور ہر حال میں رب کو یاد رکھیں، یہ بندگی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے
जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से यहाँ अंबिया का तज़किरा शुरू हुआ है और पूरे कुरान में 1,24,000 अंबिया में से सिर्फ 26 अंबिया का नाम आया और इनका इंशाअल्लाह हम तज़किरा करेंगे। पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने उनको बनाने से पहले फरिश्तों से कहा कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा क्या होता है? और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब इल्म बख्शा तो कैसा बख्शा, इस पर इंशाअल्लाह ताला अगले नशिस्त में गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मारिफत अता फरमाए और कुरान के उलूम से हमारे सीनों को पुरनूर फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना